فلسفہ انسانی فکر کی ایک قدیم اور بنیادی علمی سرگرمی ہے جو کائنات، انسان، علم، حقیقت اور اقدار کے متعلق بنیادی سوالات کا مطالعہ کرتی ہے۔ لفظ فلسفہ یونانی زبان کے دو الفاظ فیلو اور صوفیہ سے ماخوذ ہے، جن کا مطلب بالترتیب محبت اور حکمت ہے۔ لہٰذا فلسفہ کے لغوی معنی حکمت سے محبت کے ہیں۔ فلسفہ دراصل انسان کی اس فطری جستجو کا نام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا، اپنی ذات اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کائنات کیسے وجود میں آئی، یا اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، تو وہ فلسفیانہ سوچ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک فلسفہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے، جبکہ ارسطو نے اسے اشیاء کے بنیادی اسباب اور اصولوں کے علم سے تعبیر کیا ہے۔ فلسفہ کی نوعیت بنیادی طور پر عقلی، تنقیدی اور تجزیاتی ہے۔ فلسفہ کسی بھی نظریے یا عقیدے کو بغیر تحقیق قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے حق میں اور خلاف دلائل کا جائزہ لیتا ہے۔ فلسفی ہر چیز کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے اور اس کی منطقی تشریح تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ تمام انسان فطری طور پر نیک ہوتے ہیں، تو فلسفی اس دعوے کی صداقت کو جانچنے کے لیے مختلف دلائل اور شواہد کا مطالعہ کرے گا۔ اسی وجہ سے فلسفہ صرف معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ غور و فکر اور استدلال کا ایک منظم طریقہ ہے۔ فلسفہ انسان کو تنقیدی سوچ، برداشت اور مسائل کے منطقی حل کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ فلسفہ کا دائرۂ کار بہت وسیع ہے، کیونکہ یہ زندگی اور کائنات کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ فلسفہ وجود اور حقیقت کے مسائل کا مطالعہ کرتا ہے، علم کی نوعیت اور حدود پر بحث کرتا ہے، اخلاقی اقدار کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور حسن و جمال کے معیارات کا جائزہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، فلسفہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا حقیقت صرف وہی ہے جو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، یا اس سے ماوراء بھی کوئی حقیقت موجود ہے؟ اسی طرح فلسفہ علم کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان صحیح علم کیسے حاصل کرتا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں۔ فلسفہ کے اثرات تعلیم، سیاست، مذہب، سائنس اور معاشرتی زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ فلسفہ کی مختلف شاخیں ہیں، جن میں مابعد الطبیعیات، علمیات، منطق، اخلاقیات اور جمالیات شامل ہیں۔ مابعد الطبیعیات وجود، حقیقت، خدا، روح اور کائنات کی بنیادی ماہیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ علمیات علم کے ذرائع اور اس کی صداقت پر بحث کرتی ہے۔ منطق صحیح استدلال کے اصول سکھاتی ہے، جبکہ جمالیات حسن، فن اور خوبصورتی کے تصورات کا جائزہ لیتی ہے۔ ان تمام شاخوں میں اخلاقیات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ انسانی کردار اور رویوں سے متعلق ہے۔ اخلاقیات یا اخلاقی فلسفہ۔ اخلاقیات فلسفے کی وہ شاخ ہے جو انسانی اعمال اور کردار کے صحیح یا غلط ہونے کا مطالعہ کرتی ہے۔ اسے اخلاقی فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہے کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور کون سے اعمال اچھے یا برے سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا عام طور پر اچھے اخلاقی اعمال شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دسپل اور ظلم کرنا برے اعمال سمجھے جاتے ہیں۔ اخلاقیات نہ صرف ان اعمال کی درجہ بندی کرتی ہے، بلکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کسی عمل کو اچھا یا برا کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ مختلف فلسفیوں نے اخلاقیات کے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، جن میں بعض نتائج کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ بعض نیت اور فرض کو اخلاقی معیار قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی فیصلوں کی نوعیت، نیچر آف مورل ججمنٹس۔ اخلاقی فیصلہ یا مورل ججمنٹ وہ رائے ہے جو ہم کسی عمل کے اخلاقی معیار کے بارے میں قائم کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے یا چوری کرنا غلط ہے، تو دراصل ہم اخلاقی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاقی فیصلے صرف ذاتی پسند یا ناپسند پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں معاشرتی اقدار،
انصاف، ذمہ داری اور انسانی فلاح کے تصورات شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص راستے میں گرے ہوئے بٹوے کو اس کے مالک تک پہنچا دیتا ہے تو لوگ اس کے عمل کو دیانتداری اور اخلاقی برتری کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس، اگر کوئی شخص دوسروں کا حق مار لے تو اسے غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے۔ اخلاقی فیصلوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے کردار اور معاشرتی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور معاشرے میں اچھائی اور برائی کے معیار قائم کرتے ہیں۔ اخلاقی رد عمل۔ اخلاقی رد عمل سے مراد وہ جذباتی یا عملی رد عمل ہیں جو ہم کسی اخلاقی یا غیر اخلاقی عمل کو دیکھ کر ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم کسی شخص کو نیکی کرتے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے احترام، تعریف اور تحسین کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی نوجوان اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی ڈوبتے ہوئے بچے کو بچا لے تو معاشرہ اس کے لیے فخر اور تعریف کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح، اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے یا کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو لوگ اس کے خلاف غصہ، نفرت اور مذمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اخلاقی رد عمل معاشرے میں اخلاقی اقدار کے فروغ اور برے اعمال کی حوصلہ شکنی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی رد عمل افراد کو اچھے اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں۔ نتیجہ: مختلفاً، فلسفہ حکمت، علم اور حقیقت کی تلاش کا نام ہے، جو انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کا عقلی اور منطقی مطالعہ کرتا ہے۔ اخلاقیات فلسفہ کی ایک اہم شاخ ہے، جو انسانی کردار اور اعمال کے اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہے۔ اخلاقی فیصلے اچھے اور برے اعمال کی تشخیص کرتے ہیں، جبکہ اخلاقی رد عمل ان فیصلوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات اور رویوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ فلسفہ اور اخلاقیات نہ صرف انسان کی فکری نشو و نما میں مدد دیتے ہیں، بلکہ ایک بہتر اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔